السلام علیکم. ہیدرز ویو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پارلیمنٹ اینڈ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہے کہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے الیکٹ ہوتی ہیں. دنیا میں اس وقت بہت سی قسم کی گورنمنٹ موجود ہیں اور ہسٹری میں بھی بہت سی قسم کی گورنمنٹ گزری ہیں جس میں آٹوکریسی یعنی ایک بندے کی حکمرانی اور جس کی بیسٹ ایگزامپل ڈکٹیٹرشپ ہے. اولیگارچی اینڈ تھیوکریسی جس میں کچھ چند لوگوں کی حکمرانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ڈیموکریسی جس میں لوگوں کی حکمرانی ہوتی ہے، عوام کی حکمرانی ہوتی ہے. اور اس کے بھی دو ٹکڑے ہیں، پریزیڈنشیل اور پارلیمنٹری. اولیگارچی پہ اگر نظر ڈالیں تو یہ وہ حکمرانی ہے جس کے اندر معاشرے کے امیر یا پاور رکھنے والے لوگ اپنے پیسوں کے بلبوتے پر لوگوں پر حکمرانی کریں. تھیوکریسی وہ حکمرانی ہے جس کو گاڈ کی طرف سے بتائی گئی ہو یا گاڈ کے آفیشلز نے بتائی ہو، جس کے اندر ریلیجیس صرف لاز ہوں اور ریلیجیس ہی ساری ایکٹیویٹیز. آج ہم بات کریں گے ڈیموکریسی کے دو حصے، پارلیمنٹ اینڈ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی. دنیا میں آپ نے بہت جگہوں پہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ بھی دیکھی ہوگی، جس میں سب سے پہلے ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوگان یعنی کہ ترکی میں پریزیڈنشیل شپ، اسی طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، اسی طریقے سے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن، اسی طریقے سے چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور فرانسیسی پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون شامل ہیں. اب اگر ہم پرائم منسٹر یعنی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ والی کنٹریز کی بات کریں تو اس میں عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان پاکستان میں، پرائم منسٹر آف انگلینڈ بورس جانسن انگلینڈ میں، پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی انڈیا میں، پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش حسینہ واجد بنگلہ دیش میں. اسی طریقے سے اگر آپ مڈل ایسٹ یا عرب کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں آپ کو دوسری قسم کی گورنمنٹ کی مثالیں ملیں گی، زیادہ تر بادشاہت کی. اب اگر ہم پارلیمنٹری گورنمنٹ کی ڈیفینیشن کو پڑھیں تو یہ وہ کیبنٹ منسٹرز کا ایک مجموعہ ہے جو کہ الیکٹ ہو کر آیا لیجسلیٹو باڈی سے، جبکہ اگر پریزیڈنشیل سسٹم کی ہم ڈیفینیشن پڑھیں تو یہ وہ باڈی ہے جو کہ جس کی پاورز لیجسلیٹو باڈی سے الگ ہیں. کسی بھی ملک کا فارم آف گورنمنٹ ڈیموکریسی میں تین اداروں پر مشتمل ہوتی ہیں. ایک ایگزیکٹو جو کہ گورنمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کانگریس یا لیجسلیٹو باڈی جو بھی اس کو نام دے دیا جائے، اور جوڈیشل یعنی کہ جوڈیشری سسٹم جو انصاف کرتا ہے. دونوں سسٹم میں ایگزیکٹو اور جوڈیشل باڈی تو اپنی جگہ موجود رہتی ہے اور ان کے کام بھی سیم ہیں، لیکن پارلیمنٹ یا لیجسلیٹو باڈی یا کانگریس کے کام الگ الگ ہو جاتے ہیں. اگر ہم پارلیمنٹری سسٹم میں گورنمنٹ بنانے کے طریقہ کار کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ووٹرز ووٹ ڈال کے لیجسلیٹو باڈی بناتے ہیں اور پھر لیجسلیٹو باڈی سلیکٹ کرتی ہے کون چیف ایگزیکٹو ہوگا. یہی طریقہ کار پریزیڈنشیل میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ووٹرز لیجسلیٹو باڈی تو بناتے ہیں لیکن یہاں پر چیف ایگزیکٹو بھی ووٹرز ہی چنتے ہیں، اور یہی ایک مین چینج ہے پارلیمنٹری اینڈ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں، جو کہ ووٹرز کے ووٹ کا ہے. یہ پکچر بھی بڑے آسان طریقے سے پارلیمنٹری اینڈ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کے بننے کے طریقہ کار کو ڈیفائن کر رہی ہے. اب اگر ہم ان دونوں ڈیموکریسیز میں کچھ سملیرٹیز کی بات کریں تو سب سے پہلی سملیرٹی یہ ہے کہ یہ دونوں ڈیموکریسی ہیں. کچھ ممالک میں یا پاکستان میں ہی ایک رجحان ہے کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کسی طریقے سے ڈکٹیٹرشپ ہے. انفارچونیٹلی ہم نے یہ صرف دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ صرف ڈکٹیٹرز ہی آئے ہیں، جبکہ یہ پراپر ڈیموکریسی ہے جو کہ ووٹرز کے ووٹ سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں لوگ. اور دوسرا یہ کہ ساری پاورز ووٹرز کے پاس ہیں، وہ فری اینڈ فیئر طریقے سے چیک کریں کون ان کے ملک کے لیے بہتر ہے اور دین ان کو اپنی مرضی سے سلیکٹ کریں. اب بات کرتے ہیں ان دونوں فارمز آف گورنمنٹ کے کچھ اہم ڈفرینسز کی. اب بات کرتے ہیں پاورز آف سیپریشن کی. اس کے اندر اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو دیکھیں تو جو ہمارے پاس ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ آتا ہی پارلیمنٹ سے ہے، سو وہ قانون سازی کروا سکتا ہے. جبکہ اگر ہم پریزیڈنشیل میں دیکھیں تو قانون سازی کا عمل کانگریس میں ہوتا ہے. اس میں پریزیڈنٹ اس قانون سازی کو روک تو سکتا ہے، لیکن جب تک اس کے پاس متعلقہ تعداد کانگریس میں نہیں ہوگی وہ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتا. اب بات کرتے ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ کی. کسی بھی ریاست کے اندر دو ہیڈز ہوتے ہیں، ایک تو ہیڈ آف دا گورنمنٹ اور ایک ریاست کا ہیڈ. ایک وہ ہیڈ جو کہ گورنمنٹ کو چلا رہا ہے اور ایک ریاست کا ہیڈ. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جبکہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ پرائم منسٹر ہوتا ہے. جبکہ پریزیڈنشیل میں دونوں ہیڈ آف دا اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے آنسریبل یعنی کہ جواب دہی کی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے وہ یا ایگزیکٹو جو ہے وہ گورنمنٹ کے معاملات پر جواب دہی کرے۔ اگر ہم پارلیمنٹری فارم آف سسٹم میں دیکھیں تو لیجسلیٹو یعنی کہ پارلیمنٹ ہی پرائم منسٹر کو لاتی ہے، تو پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے آگے جواب دہ ہے۔ جبکہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں کیونکہ کانگریس پریزیڈنٹ کو الیکٹ نہیں کرتی، اس لیے پریزیڈنٹ کانگریس یا لیجسلیٹو باڈی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ریلیشن شپ ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو باڈی کے درمیان۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ اگر ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو قانون سازی میں کے عمل کے اندر پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کریں تو اس کے اندر جس پارٹی کی زیادہ تعداد ہوتی ہے وہی پرائم منسٹر لاتی ہے، تو اس وجہ سے لیجسلیٹو باڈی اور ایگزیکٹو میں زیادہ دوریاں نہیں ہوتی۔ جبکہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں کیونکہ کانگریس یا لیجسلیٹو باڈی پریزیڈنٹ کو الیکٹ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے اگر کانگریس میں پریزیڈنٹ کی مخالف پارٹی کے لوگ زیادہ ہوں گے تو یہاں پہ قانون سازی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سو یہ ایڈوانٹیج پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو جاتا ہے۔ ویٹو آن لیجسلیشن، یعنی کہ لیجسلیشن اگر ایگزیکٹو کو کوئی بھی قانون سازی ایگزیکٹو کو پسند نہیں آئی تو وہ اس کو منع کر سکے۔ اگر ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو دیکھیں تو پرائم منسٹر نہیں روک سکتا کسی بھی لیجسلیشن کو، جبکہ پریزیڈنٹ کے پاس اس پہ ویٹو پاور ہوتی ہے، وہ چاہے تو اس لیجسلیشن کو روک سکتا ہے اور اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور یہ ایڈوانٹیج پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مدت کی، ٹینیور کی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی ٹینیور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مدت ہوتی ہے، اتنی مدت میں وہ جا سکتی ہے۔ اب اگر ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو دیکھیں تو اس میں کیونکہ لیجسلیٹو باڈی ہی ایگزیکٹو باڈی کو لاتی ہے، تو وہ کبھی بھی نو کانفیڈنس کی قرارداد لا کر پرائم منسٹر کو ہٹا سکتے ہیں اپنے نمبرز بڑھانے کے بعد۔ جبکہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں کوئی بھی پریزیڈنٹ کو نہیں ہٹا سکتا، وہ اپنی مدت، اپنا ٹائم فریم پورا کر کے ہی ہٹتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کوالیفائڈ پروفیشنلز کی، یعنی کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فیملی سسٹم ہے، یعنی کہ باپ دادا ایم این اے ہوتے ہیں تو ان کے بچے، پھر ان کے بچے بھی ایم این اے بنتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لیس پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں لیجسلیٹو ایریا میں، جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، مگر وہ آ جاتے ہیں اور پھر حکومتی فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیبنٹ کے ممبرز بھی بن جاتے ہیں اور قوم کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر پریزیڈنشیل سسٹم میں دیکھا جائے تو یہ صرف پریزیڈنٹ جو ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، وہ جس کو بھی پروفیشنل کو جس بھی جگہ نومینیٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی اور پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور اپنے فیڈ بیک سے بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر کوئی سجیشن ہو جس میں مجھے ویڈیو بنانی چاہیے تو بھی مجھے بتائے گا۔ اینڈ میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بھی بٹن دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔